اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچا کر کے رکھے۔ ہم نے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ آج جس انڈیا کی بات ہو رہی ہے اس کے بارڈر کے اوپر لاہور میں جا کر یوسف شاہ صاحب، جناب سراج الحق صاحب یقیناً ساتھ تھے۔ ہم نے انڈیا کے بارڈر کے اوپر جا کر پاکستان کا پرچم بھی لہرایا تھا، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے تھے، انڈیا کو مرد آباد بھی کہا تھا، اس وقت بھی کیا تھا۔ انشاءاللہ اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انڈیا کے صرف یہاں بیٹھ کر کے نہیں، ہم ان کے بارڈروں کے اوپر جا کر کے پاکستان کا پرچم لہرا کر کے بھی دکھائیں گے، پاکستان کو زندہ باد بھی کہہ کر کے دکھائیں گے، اور انڈیا مرد آباد وہاں جا کر کے جہاں ان کی فورسیں سامنے ہوں گی وہاں کہہ کر کے آئیں گے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی خدمات فلسطین کا عنوان ہو، کشمیر کا عنوان ہو، افغانستان کا عنوان، آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ میں نہیں چاہوں گا میں اس تفصیل میں جاؤں، وہ ایک تاریخ ہے، اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، اور کتابوں میں اس کے اندر پوری تفصیلات حضرت نے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت کا ایک کردار تھا، میں نے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈائری گاڑی میں بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے، ایک ایک بات کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جتنے خطوط انہوں نے اپنے اکابر کے جمع کیے، شاید کسی کے پاس اتنے خطوط نہیں ہوں گے جتنے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس تھے، اور انہوں نے باضابطہ کتابی شکل میں انہیں شائع کر کے دکھایا۔ 10 جلدوں میں یوسف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی انداز میں میں نے ایک مرتبہ دارالعلوم حقانیہ کے دارالحدیث میں جب حضرت نے مجھے فرمایا طلباء سے کچھ کہو، میں آپ کی موجودگی میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے حکم فرمایا، میں نے چند منٹ باتیں تو مجھے بعد میں فرمانے لگے، سیاست تو مجبوری کی وجہ سے مجھے جانا ہوتا ہے، جو میرا شوق ہے، ذوق ہے، وہ اس دارالحدیث میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھانے میں مجھے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور مزہ۔ یہ بھی ان کا ایک عنوان تھا۔ جب بھی ملک کے حالات کبھی بھی جیسے اس وقت ہے ایسے ہوا کرتے تھے تو مولانا سمیع الحق صاحب تڑپ جایا کرتے تھے۔ ان کی کیفیت کو ہم نے دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ صفات رکھی ہو تھی، وہ جس وقت کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلایا کرتے تھے، جس کو وہ دعوت دیا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام مولانا سمیع الحق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جایا کرتے تھے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا، بہت وقت لگے گا۔ ان کی خدمات ایک لمبی کتاب ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد الحق صاحب، ان کی خدمات میں پارلیمنٹ میں بھی، ملک کے ایوانوں میں بھی، پھر ہماری جماعت کے ساتھ باپ کا بھی بیٹے کا بھی جو تعلق رہا، وہ ہماری جماعت کے ذمہ داران کارکنان پوری طرح اس سے آگاہ ہیں۔ شریعت بل ہو یا